شکریہ زینب. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور فوراً بعد حکم ہو رہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک. اب دیکھیے اپنی عبادت کا ذکر کیا اور فوراً بعد جو حکم آ رہا ہے وجہ یہ ہے کہ حقوق العباد کا آغاز اس رشتے سے ہو رہا ہے جو رشتہ دنیا میں آپ کو لانے کا سبب بن رہا ہے. دیکھیں ایک معاشرے کی فلاح و بہبود، معاشرے کا استحکام، کسی قوم کا استحکام، ملک کا استحکام، ایک سب سے جو چھوٹا یونٹ ہے وہ فیملی ہے، خاندان ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ خاندان جتنا مضبوط ہوگا اتنا اس کی معاشرے کی استحکام ملے گا، معاشرہ مضبوط ہوگا. اور خاندان کی بقا اور اس کا استحکام منحصر ہے والدین کو آپ کتنا احترام دیتے ہیں، والدین کا آپ کتنا خیال رکھتے ہیں. ایک پوری فیملی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ جو آج رواج چل پڑا ہے نا کہ اولڈ ہاؤسز میں چھوڑانے، یہ تو گویا آپ نے اپنے گھر سے رحمت کو نکال دیا، آپ نے خیر و برکت کو آپ نے اپنے گھر سے دور کر دیا. تو آپ کیا آپ کا عمل، کیا آپ کا ایمان اور کیا آپ کا اسلام کیسے کر لیتے ہیں؟ وہی تو بات ہے کہ والدین کی خدمت، والدین کا احترام، والدین کی عزت، ان سے حسن سلوک آپ کو جنتی بنا دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے والدین میں سے کسی کو پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں نہ داخل ہوا. یعنی والدین میں سے کوئی ایک بھی مل جائے، ماں مل جائے یا باپ مل جائے، آپ اس کی خدمت کریں، اطاعت کریں، فرما بردار. یہ جو وبالوالدین احسانا کا ذکر ہے نا، اس میں معاشی نگہداشت، معاشرتی نگہداشت، ان کا خیال رکھنا. جس سٹینڈرڈ پر آپ اپنے بیوی بچوں کو رکھتے ہیں نا، اسی سٹینڈرڈ پہ آپ نے اپنے ماں باپ کو رکھنا ہے. اگر آپ کے کمرے، ہاں اس سے بڑھ کے رکھیں، آپ کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہو اور ماں باپ کے کمرے میں پنکھا بھی سلو چل رہا ہو، تو یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری. یہ اس وقت تک ہے، کیوں اور کتنی آپ نے کہا نا. تو ایک تو ہے کہ حکم الہی ہے کہ والدین سے حسن سلوک کرو، پھر یہ رضا الہی کا سبب ہے. اللہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، یہ جنتی ہونے کا سبب ہے، یہ گناہوں کی بخشش کا سبب ہے. آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، معصیت اور نافرمانیاں ہو رہی ہیں، جانے انجانے میں غلطیاں ہو رہی ہیں، انسان بشر ہے نا. والدین کی خدمت کرتے رہیں، والدین کو محبت سے دیکھتے رہیں، آپ کے گناہ جھڑتے چلے جائیں گے، گناہوں پر آپ کو معافی ملتی چلی جائے گی. جس گھر میں والدین کے لیے کیئر کی جاتی ہے، ان کا خیال رکھیں، آپ یقین کریں وہاں آگے نسلوں میں وہ محبت آتی ہے، پیار آتا ہے، سکون آتا ہے گھروں میں. اور کئی گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا مال کی بڑی فراوانی ہے مگر بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ایک دوسرے سے چوری چھپے باتیں کی جاتی ہیں، سازشیں کی جاتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں ان ہستیوں کا احترام نہیں ہے. تو ایک فیملی، ایک گھر بنتا ہی تب ہے جب آپ والدین کو وہ عزت اور احترام دیتے ہیں. بچے ان سے سیکھتے ہیں بہت کچھ. یہ پہلے ہماری نسلوں کی تربیت میں یہ چیز داخل تھی کہ وہ بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے، بزرگوں کا خیال رکھتے تھے، بزرگوں نے اپنے زندگیوں کے نچوڑ دیتے تھے. آج جتنے آپ بزرگوں سے دور ہوتے جاتے ہیں، والدین سے دور ہوتے جاتے ہیں، تو آپ دین سے دور ہو رہے ہیں، اللہ سے دور ہو رہے ہیں. تو یہ سبب بنتا ہے. سورہ اسراء میں آتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ان کے سامنے زبان سے ایک اف کرنا بھی ہوتا ہے، وہ بھی نہ کرو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، وہ ڈانٹتے رہتے ہیں، وہ غصہ کرتے رہتے ہیں نا، انہیں جھڑکو نہیں، ان پر غصہ مت کرو، ان کو ڈانٹو مت. یہ مت سمجھو کہ بوڑھے ہو گئے ہیں ہر وقت یہ کیا لگائے رکھتے ہیں، نہیں. اور یہ یاد رکھو بیٹوں کو خاص طور پر کہ اپنی بیویوں پہ مت چھوڑو اپنے والدین. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کا بطریق احسن خیال رکھنا، ان کی اطاعت گزاری بھی، ان کی خدمت بھی. رات کو جاؤ نا، ان کی ٹانگیں دباؤ، ان سے پوچھو دن کیسا گزرا، ان کے ساتھ وقت سپینڈ کرو، ان کو کوالٹی ٹائم دو، ان سے دکھ سکھ کی بات کرو، ان سے سنو کہ انہوں نے کیسا گزارا. کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کے محبوب حضور خوش ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے والدین کا احترام بے حد ضروری ہے.